یہ ہے 16 سالہ محمد انیس جو ویٹر کا کام کرتا ہے۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والا یہ 16 سالہ نوجوان اپنے 3 بہن بھائیوں اور ماں کا واحد کفیل ہے۔ 800 روپیہ دہاڑی جو ملتی ہے اس سے اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے علاقے کا سب سے بہترین سٹوڈنٹ بھی ہے۔ دن میں یہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور شام کے وقت ویٹر کا کام کرتا ہے۔ انیس کا یہ کہنا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور CSS کے امتحانات دے کر اپنی اور اپنے علاقے کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں۔ آئیے اس انتہائی محنتی اور پرعزم نوجوان کی کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف چٹ۔ 16 گھنٹے کا سفر کر کے رحیم یار خان سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے جہلم میں، تو میں کیسے ممکن تھا کہ اس کی بات نہ سنتا یا آپ لوگوں تک نہ پہنچاتا۔ ویٹر کا یہ کام کرتا ہے اور 800 روپیہ اس کی دہاڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے FSC کے ایگزام دیے اور اچھے مارکس 11ویں جماعت میں اس نے لیے۔ اب آگے یہ BS انگلش کرنا چاہتا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد یہ CSS کے ایگزام دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ پسماندہ علاقے سے اپنا علاقہ بھی بدلنا چاہتا ہے، لوگوں کے حد و حال بھی، اور اپنے بہن بھائیوں کا خرچہ بھی جو یہ کیونکہ خود اٹھاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدل سکے۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، شروع ہوتی ہے۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 4 بہن بھائی ہیں، ان کا خرچہ بھی یہی اٹھاتا ہے اور اپنی تعلیم کا بھی خرچہ خود ہی اٹھاتا ہے۔ میرے پاس یہ اس لیے آیا کہ اس نے کہا آصف بھائی بات یہ ہے کہ اب میں آگے جو میری تعلیم ہے اس کی فیسز زیادہ ہیں، یونیورسٹی کی فیسز زیادہ ہیں، اور میں یہ 800 روپیہ کما کے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو آپ کوئی ایسا سبب کرے میرا کہ میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گھر والوں کی بھی دیکھ بھال کر سکوں اور میں بڑا آدمی بن سکوں۔ میں CSS کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے 100% اسی وقت یقین ہو گیا کہ یہی وہ بچے ہیں جو CSS کر سکتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پستی سے اوپر آئے ہوتے ہیں۔ اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں سب نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک احساس کمتر بھی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اسی لیے یہ محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہر فیلڈ میں یہ ملک پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے علاقے اور اپنے خاندان کا بھی۔ بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں کہ ویٹر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی بھی، یہ کتنا مشکل کام ہے؟ بہت مشکل ہے، مینج نہیں ہوتا، ڈسٹربنس ہوتی ہے پڑھائی میں۔ اسٹڈی کے لیے 8 گھنٹے تو لازمی چاہیے نا FSC میڈیکل کرنے کے لیے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے کافی زیادہ اس میں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی وجہ سے کیا سپورٹ ہوتی تھی، اور اب وہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر والد صاحب میرے تھے جب تو مجھے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی تھی، میرے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو مجھے اب سارا کچھ خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹا بھائی ہے، وہ دودھ پیتا ہے، باقی سارا کچھ میں نے ہی دیکھنا ہے اب گھر کا، تو کوئی اور تو نہیں ہے وسیلہ جو بن سکے۔ اب یونیورسٹی کی فیسز بھی بھرنی ہے اور 800 دہاڑی میں تو کام نہیں چل سکتا نا۔ آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ یونیورسٹی پڑھ کے کیا کرو گے؟ میں BS انگلش کر کے CSS کرنا چاہتا ہوں، اور پوٹینشیل بہت ہے مجھ میں، اگر کوئی سپورٹ کرے تو۔ کیا کرو گے CSS آفیسر بن کے؟ آگے کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں پاکستان کا نام روشن کروں گا، اپنے یعنی علاقے کا نام روشن کروں گا، فیملی کا نام روشن کروں گا، اور جس طرح میں پسماندگی سے اوپر آیا ہوں نا، تو میں بھی لوگوں کی مدد کروں گا ایسے۔ ابھی اوپر آئے تو نہیں ہو، آنا باقی ہے؟ آنا باقی ہے، میں آ کے خود کروں گا۔ اچھا میری بات سن، اگر کوئی بندہ آپ کی مدد کر ہی دے اور آپ کو آگے یونیورسٹی میں پڑھا دے اور آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں، آپ ان کی محنت ضائع تو نہیں کریں گے؟ واقعی پڑھیں گے؟ باقی پڑھوں گا بالکل، ویڈیو کال کر کے جو کچھ ہوگا سب کچھ دکھاؤں گا، بالکل ان کو سب کچھ رپورٹس دوں گا باقاعدہ، جو یونیورسٹی میں ایگزام ہوں گے سب کی رپورٹس ان کو بھیجا کروں گا، بالکل ان کی یعنی رقم ضائع نہیں ہوگا، نہ ان کا وقت ضائع ہوگا جو مجھ پہ لگائیں گے وہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آخر پڑھنا ہی کیوں ہے؟ ویسے آپ کے علاقے میں لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی عمر کے لوگ تو کام پہ لگ جاتے ہیں، ہوٹلز میں کام کر لیتے ہیں یا دیگر اور کام جو ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا تھوڑا سا ان سے ہٹ کے سوچ کیوں ہے؟ بس میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نام روشن ہو، جیسے کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ اگر ہم اچھی سیٹوں پہ پہنچ گئے تو ہم بھی ان لوگوں کو اپنی طرح لے کے چلیں گے، اپنی طرح ان کو بنانا چاہیں گے، اب جیسے وہ کریں گے۔ تو آپ تو پڑھے لکھے ہو اور ویٹر کا کام کرتے ہو، وہاں پہ تو یہی ہوتا ہے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، کوئی ایسی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ بھی کوئی ہوتا ہے، لوگ بدتمیزی کر دیتے ہوں یا ہاں یہ تو کرتے ہیں، بدتمیزی تو کرتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس کہتے ہیں وہ یہ کر فلان کر، بےعزتی کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے مالک سے؟ نہیں مار نہیں پڑتی، مار نہیں پڑتی، لیکن بدتمیزی وغیرہ ہاں بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، مقصد تھا اس بچے کو آپ کے سامنے لانا، اور ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ اس کی فیسز کا ارینج ہو سکے،
لیکن ہم کتنے ہی لوگوں کا کر سکتے ہیں. اس بچے کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جیسے تو کئی لوگ آپ کی نظر میں بھی ہوں گے, تو کچھ کو آپ پکڑیں, سپورٹ کریں, یہی وہ صدقہ جاریہ ہے. یہ پڑھ لکھ جائے گا اور یہ اپنی نسل کو سنوارے گا, اپنے علاقے کو سنوارے گا. اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے ایسے بچوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, ان لوگوں کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے, اور جب یہ زندگی میں کچھ بن جائے گا تو ہمیں بھی سن کے بڑی خوشی ہوگی. امید ہے کہ اس سے کافی موٹیویشن آپ کو ملی ہوگی, اور آپ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے نیک کاموں میں شرکت کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.